آج کی ویڈیو میں آپ کو یادیرا روسٹرو 31 سالہ خاتون کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ گارلینڈ ٹیکساس کی رہنے والی تھی۔ 31 سالہ یہ خاتون خوش باش اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ ان کے بچے بھی تھے، ماں کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی، دفتر کے فرائض بھی سر انجام دیتی تھیں، بہت چاق و چوبند رہتی تھیں، ہر وقت ایکٹیو نظر آتی تھیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ 2015 میں ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی جس کے باعث وہ شدید تکلیف میں چلی جائیں گی، اور جب اس کی وجہ معلوم ہوگی تو میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی حیران و پریشان رہ جائے گی۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں۔ 2015 کی بات ہے جب یادیرا کے سر میں درد رہنے لگا۔ سر کا درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ ناقابل برداشت ہونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آنے لگا، چلنے میں بھی پریشانی ہوتی، لڑکھڑانے لگتی یادیرا۔ اس نے سوچا کہ اس کو مائیگرین کا پرابلم ہو گیا۔ اس نے کچھ دوائیں وغیرہ کھائیں، سیلف میڈیکیشن کی کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے یادیرا کو 1 سال کا وقت گزر گیا۔ پھر اس نے بالآخر یہ سوچا کہ اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ 1 سال میں یہ سر درد کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں دھندلا رہی ہیں، اس کو نظر آنا بند ہو رہا ہے، تو نہ جانے کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس پہنچتی ہے۔ میتھڈ نامی کلینک ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر سے جا کر ملتی ہے، ساری رودات سناتی ہے کہ کس طرح 1 سال سے اس کے سر میں شدید درد رہتا ہے، اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور وہ چلنے پھرنے میں لڑکھڑاتی ہے۔ ڈاکٹرز پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کوئی ٹیومر ہے، برین ٹیومر کا وہ شکار ہو چکی ہے۔ نوجوان خاتون کو اس حال میں دیکھ کے تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز۔ سی ٹی سکین کیا جاتا ہے۔ سی ٹی سکین میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسپائنل لیکوئڈ اس کے دماغ میں ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہا، اس میں کچھ رکاوٹ آ گئی ہے۔ پہلے تو کیتھیٹر کی مدد سے اس رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی سی اس کو ریلیف مل سکے، برین ایکٹیویٹی کچھ بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد MRI کرانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ یہی ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ اس نوجوان خاتون کو برین ٹیومر ہو چکا ہے، لیکن جس وقت MRI کی جاتی ہے، اس کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو ڈاکٹرز حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ آخر اس کے دماغ میں یہ سب کچھ کیا جمع ہو چکا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دماغ میں 8 چھوٹی چھوٹی تھیلیاں موجود ہیں۔ جب اس کو مزید باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تھیلیاں دراصل ٹیپ ورم کے انڈے ہیں۔ جی بالکل، وہ کیڑا جو سنڈی نما لگتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کے گھن اور کراہیت آتی ہے، اس کے 8 انڈے یادیرا کے دماغ میں تھے، اور اسی وجہ سے پچھلے 1 سال سے وہ تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ زیادہ دیر نہیں کی جائے گی اور فوری طور پر اس کو آپریٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے دماغ کو کھولا جاتا ہے، بڑے دھیان سے، بڑی احتیاط سے وہ 8 کے 8 ٹیپ ورم کے انڈے نکال کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ دوبارہ سے اس کے دماغ کو جوڑ دیا جاتا ہے، پوری سرجری کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک انہونی میڈیکل سائنس کی بھی ہسٹری تھی جس میں اس طرح ایک دماغ کے اندر سے 8 ٹیپ ورم کے انڈے نکالے گئے۔ اس کے بعد یادیرا ہوش میں آ جاتی ہے، اس کو تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری سرجری کو ریکارڈ کیا ہے، اس کو دیکھ لو۔ یادیرا یہ دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے درد سے نجات مل گئی ہے، میں زندگی میں واپس آ گئی ہوں، میری زندگی بچ گئی ہے، میں اسی بات میں خوش ہوں، میں یہ تمام آپریشن، تمام سرجری کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے وہ سرجری کو نہیں دیکھ۔ لیکن ذرا رکیے، یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ٹیپ ورم کے انڈے یادیرا کے دماغ تک کیسے پہنچے۔ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یادیرا سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے وہ میکسیکو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکیشن پر گئی تھی، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے بیرون ممالک میں لوگ را میٹ کھانا پسند کرتے ہیں، اسٹیک کو پکایا نہیں جاتا، وہ اچھی طرح کوکڈ نہیں ہوتا، اس کو کھانے سے کانٹامینیٹڈ تھا، اس کی باڈی میں لاروا داخل ہو گیا، بلڈ سٹریم میں داخل ہوا میدے کے ذریعے سے، اور جاتے جاتے اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اور دماغ میں اس نے انڈے دے دیے۔ اور کبھی امکان تھا کہ کچھ عرصہ اگر وہ میڈیکل ہیلپ نہ لیتی، ڈاکٹرز کے پاس نہ جاتی، تو یہ ٹیپ ورم کی صورت میں اس کے دماغ میں بھر جاتے اور اس کی موت کا باعث بھی بن جاتے۔ لیکن یادیرا کی زندگی باقی تھی، اس کے پاس پیسے بھی موجود تھے، وہ خوش قسمت تھی کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی انہونی بات ہے، لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہونی بات ہے، دماغ میں ٹیپ ورم پہنچے
تو یہ کوئی پہلا واقعہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ WHO کے مطابق وہ تمام لوگ جو را میٹ کھاتے ہیں، کچا گوشت یا کم پکا ہوا گوشت کھاتے ہیں، ان کے دماغ میں، ان کی باڈی میں ٹیپ ورم آ سکتے ہیں، کیونکہ معدے سے بلڈ سٹریم کے ذریعے وہ آسانی سے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ تحقیق بھی سامنے آئی ہے، امریکہ میں ہی سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے وقوعے ہو چکے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کو بہت دیر میں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات کوئی سمٹمز نہیں آتے ہیں اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معلوم تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے پاس علاج کرانے کے پیسے موجود نہیں ہوتے، کیونکہ لاکھوں ڈالرز اس کا علاج ہوتا ہے۔ برین سرجری کوئی عام سرجری نہیں ہوتی، اس کو کرنے کے لیے بہت سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ایک ایکسپرٹ ٹیم چاہیے ہوتی ہے، سرجنز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ علاج نہ ہونے کے باعث اور بہت سے لوگ معلوم نہ ہونے کے باعث اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم شکر بھی ادا کریں گے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے کہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں جو اخلاقیات سکھاتا ہے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں روزمرہ کے لیے بتاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے۔ اس کی کڑیاں ہماری صحت کے ساتھ، ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے ساتھ، ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم اس مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے احکامات کو اپنا کر اس راستے پر چل کر بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، نہ صرف آخرت اچھی ہو سکتی ہے بلکہ دنیا میں تکلیفوں، پریشانیوں اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی ہم تک پہنچا ہے، اور یہ بھی پہنچا ہے کہ احتیاط لازم ہے کھانے پینے میں۔ ہمیں جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے، ہمیں تو ہمارا پیارا مذہب بتاتا ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، تو آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔